الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ سورة ياسين وطه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالت: طوبى لأمة ينزل هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. انتہائی قابل احترام حضرت ناظم صاحب اور اس ادارے کے اور ہمارے پورے سیمانچل اور دور دراز سے آئے ہوئے حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور سامنے بیٹھے ہوئے برادران اسلام، اس وقت ہم اور آپ ایک انتہائی بابرکت اور بافیض ادارے کی بافیض مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور ایک بافیض شخصیت کے ہاتھوں سے بنیاد رکھی ہوئی ادارے کے مسجد میں تشریف فرما ہے. ہماری اور آپ کی یہ مجلس عام مجلسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے پیچھے جس شخصیت نے اور جس ذات گرامی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور اس ادارے کی بنیاد رکھنے کے ٹائم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ میں ادارے کے تعلق سے جو خیالات رہے ہوں گے، ادارے کے تعلق سے جو امیدیں حضرت نے وابستہ فرمائی ہوں گی، ادارے کے تعلق سے آنے والے وقت میں حضرت کے جو جذبات رہے ہوں گے، سچی بات یہ ہے کہ آج کا یہ اجلاس حضرت رحمت اللہ علیہ کے ان جذبات کا بہترین عکاسی کر رہا ہے. میری مراد کہ جب آج سے تقریباً 45 سال پہلے عربی اعتبار سے 1399 ہجری اور انگریزی کے اعتبار سے 1979 یعنی 180 میں جب اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے، قطب الاقطاب شیخ المشائخ سیدنا و مرشدنا حضرت الحاج مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبھی لوگ کہیے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، آج سے 50 سال تقریباً پہلے، 2-4 سال میں 50 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آج اس ادارے کی بنیاد رکھنے کے بعد بیچ میں کئی جلسے بڑے بڑے ہوئے ہیں. آج کے اس اجلاس میں تقریباً 400 طلباء کے حفاظ جو یہاں سے فارغ ہوئے، جن کے سروں پر دستار بندی ہوگی اور پگڑیاں پہنائی جا رہی ہیں، جن میں سے آپ نے بہتوں کو دیکھا اور آپ دیکھیں گے. یاد رکھیے اس بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کسی بھی چیز کو دنیا میں اگر باقی رکھنا ہے، کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی ادارے کو
کسی بھی چیز کو، مثلا آپ خود چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرا نام باقی رہے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ادارہ دنیا میں باقی رہے، کوئی بھی یہ چاہتا ہے، تو اس کا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 13 پارے میں اس کا اصول ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ایک ہی اصول بیان کیا، ارشاد فرماتے ہیں کیا ہو؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ میرے دوستو دھیان سے سننا، تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روئے زمین پر اپنا چھاپ چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا نام چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا تذکرہ چھوڑنا چاہتا ہے، فرمایا ینفع الناس، تم ایسا انسان بن جاؤ کہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے، تمہارے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے، ایسا انسان بن جاؤ، بے ضرر انسان بن جاؤ، تمہیں دیکھ کر لوگوں کے منہ میں پانی آ جائے، واہ یہ ایسا آدمی ہے کہ ان سے لوگوں کو نفع ہی ہوتا ہے، یہ ایسا آدمی ہے لوگوں کو ان سے فائدہ ہی ہوتا ہے، ایسا انسان بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا 1444 سال ہو گیا، اور ہم جس سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 6-7 ہزار دور پر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں سچ پوچھتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے سینے کو اگر پھاڑ کر دیکھا جائے تو ہر آدمی کے ذہن اور دماغ کے ایک طرف، ہر آدمی کے دل کے ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھپی ہوئی ہوگی، چاہے وہ کسی گاؤں کا ہو، وہ کسی شہر کا ہو، وہ کسی ضلع کا ہو، کسی بھی مکتب کا ہو، وہ خود اگر اپنے دل کو پھاڑے گا تو اس میں اللہ کے نبی کی محبت ضرور چھپی ہوئی ہوگی۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہو سکتا ہے بد عمل ہو، نماز کا اتنا بڑا پابند نہ ہو، لیکن اس کو بھی اگر نبی جی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا ہاں میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1444 سال پہلے ایک ذات گزر چکی ہے اور ہم وہاں سے 4-7 ہزار کلومیٹر دور پڑے ہوئے ہیں، بہادر گنج کی سرزمین پر آپ کے دل میں ہمارے نبی کی اتنی محبت کیوں پیدا ہوئی کہ آج آپ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل میں وہ جگہ بنائے ہوئے ہیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی چیز چھپی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی کی ذات، اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی تھی کہ اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو نفع پہنچانے والا زندگی میں انسان گزرا ہے تو نفع پہنچانے والوں میں سب سے بڑا انسان اگر گزرا ہے نفع پہنچانے کے اعتبار سے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پوری دنیا میں بلکہ پورے کائنات کے اندر جن کی ذات سے اولین کو بھی نفع پہنچا ہے اور آخرین کو بھی نفع پہنچے گا، اور 1444 سال تک لوگوں کو نفع پہنچا ہے اور اس مجمع کو بھی نفع پہنچ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک ان کی ذات سے نفع پہنچے گا۔ یہی نہیں بلکہ حشر کے میدان میں بھی انہی سے نفع پہنچے گا، حشر کے میدان میں بھی انہی سے نفع پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا تھا دنیا میں کہ تم جو دعا کرو گے ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے اختیار کی دعا اپنی زندگی میں ہی کر لی ہے، مگر میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن اٹھا کے رکھا ہے۔ میں وہ دعا اس دن کروں گا جس دن میری امت کا ہر ایک انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس دن میں اس دعا کو اختیار کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع پہلے لوگوں کو بھی پہنچا ہے، آج بھی پہنچ رہا ہے اور قیامت کے میدان میں بھی ان سے نفع پہنچے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو نفع بخش انسان بنایا ہے، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا ہے، تمام لوگوں کو میرے ذریعے سے نفع پہنچتا ہی ہے، لیکن آپ کو بھی کچھ مجھ سے نفع ملا کہ نہیں ملا؟ عجیب بات ہے، یعنی حضور فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ میری وجہ سے آپ کو بھی کچھ نفع ملا، آپ کو بھی کچھ فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ ذرا غور کیجئے حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یقیناً آپ کی ذات کی وجہ سے مجھے بھی نفع ملا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ میری ذات سے آپ کو نفع کیسے ملا؟ سمجھئے گا بات کو، میری ذات سے آپ کو نفع کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی دیکھیے، میں نے اپنے آنکھوں سے ابلیس کا حال دیکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا، تو میرے سامنے ابلیس کا حشر موجود تھا، لیکن مجھے اپنے بارے میں بھی ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتارنے کی ذمہ داری میری لگائی کہ میرے ذریعے سے آپ پر وحی آنے لگی، اور قرآن کریم کے اندر میرے بارے میں آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 30 میں، اور اذا الشمس کورت والی سورت کے اندر جب میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں آسمان سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، یہ بزرگ فرشتے ہیں، بہترین فرشتے ہیں، اور یہ امانت دار ہیں، اور یہ ایسے کہ آسمان پر فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ تو میرے بارے میں آپ کی برکت سے آیت قرآن نازل ہو گئی کہ میں امانت دار ہوں، اور میں ایسا ہوں کہ میری بات فرشتے آسمان پر مانتے ہیں۔ تو مجھے جو یہ فضیلت ملی ہے کہ میں امانت دار ہوں اور میری بات فرشتے مانتے ہیں، یہ فضیلت آپ کی برکت سے ملی ہے۔ گویا کہ قرآن میں میرے بارے میں ہمیشہ کے لیے اعلان ہو گیا کہ میں امانت دار ہوں، تو جب آپ کی برکت سے مجھے امانت دار کہا گیا، پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی آپ کے ذریعے سے نفع پہنچا ہے۔ بھائی پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو جب یہ بات ہے کہ اس دنیا میں اصول ہے کہ جو آدمی جتنا نفع بخش ہوگا، وہ آدمی اس کا نام دنیا میں اتنا ہی باقی رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اس علاقے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم سے کم اس مسجد کے 4 دیواری میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ذہن و دماغ میں حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک محبت، ایک عقیدت، ایک اکرام، ایک اعزاز آپ سب کے دل و دماغ میں پیوست ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی میری طرح اور آپ کے طرح 2 ہاتھ والے انسان تھے، وہ بھی میری طرح اور آپ کے طرح 2 آنکھوں والے انسان تھے، وہ بھی میرے طرح اور آپ کے طرح 2 پاؤں والے انسان تھے، اور کوئی بڑے عروس البلاد شہر میں پیدا نہیں ہوئے، وہ کوئی بمبئی اور دہلی جیسے شہر میں پیدا نہیں ہوئے، التاباری جیسے ایک گمنام علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا انسان، لیکن جب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفع بخش بنایا، تو آج صرف سیمانچل نہیں، دنیا کے تقریباً 50 ملکوں کے اندر جیسے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جانتے ہیں، ایسے ہی شیخ منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس صفت نے ان کو پہچانا؟ میں آپ کو تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ میں چند سال پہلے ایک ملک میں گیا، بیرون ملک، وہاں ایک صاحب نے میری چائے کی دعوت کی۔ انہیں پتا چلا کہ میں انڈیا سے ہوں اور بنگال سے ہوں، اور بنگال اور بہار کا ان کو پتا تھا کہ قریب قریب ہیں۔ تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ بہار سے قریب رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بہار میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے کہ ان کا نام حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لندن کی بات سنا رہا ہوں۔ مجھے کہا منور صاحب، میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہنے لگے صرف جانتا نہیں ہوں، میرے گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کا نام انہوں نے رکھا ہے۔
میرے گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کا نام انہوں نے رکھا ہے۔ ہم لوگ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس نام نامی کو وہاں تک کس نے پہنچایا؟ وہ تو کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا جب حضرت دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا، کوئی وائرلیس کو ان کے پاس موجود نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے اللہ کے نبی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ قرآن کریم کو حرز جان بنا لیتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتے ہیں، اگر وہ گاؤں کے بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو لوگوں کو گاؤں سے لے کر آسمان تک پہنچاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو بہت سے لوگوں کو آسمان سے زمین میں پٹک دے کر مارتا ہے۔ قرآن میں صاف ہے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو راستہ بھی دکھلاتا ہے، اور یہی قرآن ہے جو لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کو حرز جاں بنا لیا وہ قرآن اس کے لیے ہدایت کی کتاب بن جاتی ہے، اور جس نے قرآن کو ٹھکرا دیا یہی لوگ ہیں جو آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر 400 بچے یہاں سے قرآن کے حافظ بنے ہیں، آپ یقین مان کر غور کر کے بتائیے کہ 400 بچے اس مرتبہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان 400 بچوں کے حافظ بننے میں دارالعلوم بہادر گنج نے آپ کو کیا دیا؟ آپ یہ سوچو تو کیا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کو یہ دیا کہ اگر یہ 400 بچے آج یہاں سے حافظ قرآن بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ لاکھوں لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے حق عرض کرتا ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ایک مومن عابد کو بھی اٹھائیں گے۔ مومن عابد سمجھتے ہیں جو عالم نہیں مگر عبادت کر کر کے اللہ والا بن رہا ہے، اور ایک عالم کو بھی اٹھائیں گے جو حافظ بھی ہوگا۔ اس مومن عابد سے کہیں گے ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، چلا جائے گا جنت میں۔ عالم حافظ سے کہا جائے گا امکس، ٹھہر جاؤ، وہ کہے گا جی کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ تو عابد تھا، وہ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تجھے اس لیے ٹھہرایا گیا ہے کہ تجھے صرف اکیلا جنت میں جانے کے لیے حافظ اور عالم نہیں بنوایا تھا۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کو آج اجازت ہے کہ تم عالم اور حافظ بننے کے بعد کن لوگوں کے بارے میں تم فکر کرتے تھے کہ یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، تم کن لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ صحیح راستے پر آ جائیں، تم کن لوگوں کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم جن لوگوں کے بارے میں فکر کرتے تھے ان سب کو لے کر تم جنت میں جاؤ، ان سب کو لے کر تم جنت میں جاؤ۔ ہم تم کو اکیلا جنت میں جانے کے لیے حافظ اور عالم نہیں بنایا۔ یہ تو ایک حدیث سنایا جو کشف الخفا ایک کتاب حدیث کی اس کے حوالے سے، اور وہ حدیث تو مشہور ہے جو اکثر جلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، دستار بندی کے جلسوں میں، کہ ایک حافظ قرآن ایسے ان لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ان حافظ قرآن کی برکت سے ان کو جہنم میں اللہ داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس حافظ کی برکت سے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ 400 بچے کیا حافظ ہوئے؟ یہ تو تعداد کے اعتبار سے لاکھوں لوگوں کو جنت میں لے جانے والے بن رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جنت کا راستہ جو مل رہا ہے کس کی برکت سے ملا؟ یہ جنت کا راستہ اگر مل رہا ہے تو یہ حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ملا۔ اگر یہ جنت کا راستہ ملا ہے تو یہ حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم کے راستے سے ملا۔ یہ تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ اس ادارے کی بات ہے۔ پھر اس ادارے کے 50 سال پورے ہونے والے ہیں، اس ادارے سے پڑھے ہوئے پتہ نہیں کتنے علماء نے اپنے اپنے مدرسے قائم کیے، کتنے علماء نے اپنے اپنے ادارے قائم کیے۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے دیناج پور اور کشن گنج اور پورنیا اور کٹھیار میں ان اضلاع کے اندر کم سے کم جتنے مدرسے موجود ہیں آج کی تاریخ میں، ان تمام مدرسوں کے اندر چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو دارالعلوم بہادر گنج کا کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا شاگرد وہاں پڑھا رہا ہوگا۔ بھائی آپ سمجھ رہے میری بات؟ پڑھا رہا ہوگا۔ تو ان تمام مدرسوں میں جو بھی کام ہو رہا ہے ثواب کا وہ بھی یہاں کے حصے میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ سنیے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے آپ محتمم تھے، کتنے سال محتمم رہے؟ جی 60 سال، 60 تقریباً 60 سال۔ غور کیجئے گا
ابھی حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ پیش کیا کہ حضرت تشریف لے گئے ایک مرتبہ مصر کا جو جامعہ ازہر ہے وہاں تشریف لے گئے. جامعہ ازہر میں حضرت جب تشریف لے گئے تو حضرت نے وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ آپ کے ادارے میں یعنی جامعہ ازہر میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں, سمجھے گا بات کو. تو جامعہ ازہر کے محتمم نے اور پرنسپل نے کہا کہ ہمارے یہاں 1 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 1 لاکھ. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے جامعہ ازہر کو چاروں طرف گھوم گھام کے دیکھا کہ یہاں تو اتنے بچے ہیں نہیں, اتنی تو جگہ ہی نہیں, تو 1 لاکھ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حضرت نے تعجب میں پوچھا کہ آپ کے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے, تو پھر یہ آپ کے 1 لاکھ بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا. کہنے لگے دیکھیے مولانا صاحب, ہمارا اصول ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جن کو پڑھایا, پھر ہمارے پڑھائے ہوئے بچے جا کر جہاں پڑھاتے ہیں, پھر وہ پڑھ کر جہاں پڑھاتے ہیں, وہ پڑھ کر جہاں پڑھاتے ہیں, یہ جتنے بھی مدرسے میں ہمارے پڑھائی ہو رہی ہے سب ہمارے مدرسے کے بچے ہیں, یہ سب ہمارے بچے ہیں. لہذا ہم نے کہا کہ 1 لاکھ بچے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے تمہارے 1 لاکھ بچے ہیں تب تو پھر دارالعلوم دیوبند کا اس طریقے سے 7-8 لاکھ بچے ہو جائیں گے. 7-8 لاکھ بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ یہی حال آج دیناج پور اور کشن گنج کے اندر جتنے مدارس خدمت کر رہے ہیں, اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے طلبہ کا یہی کا فیض ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آپ کو اور ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے. ابھی حضرت مولانا مفتی صالح صاحب دامت برکاتہم نے بڑی بہترین تقریر کی تقویٰ کے اوپر, اور آخر میں ایک بات انہوں نے کہی جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت امید افزا ہے. انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اور جنت میں ہم اللہ کے نبی کی زیارت سے مشرف ہوں اور اللہ کے نبی کو ہم دیکھ سکیں, تو انہوں نے حدیث کے حوالے سے پیش کر کے بتایا کہ تم تقویٰ اختیار کرو. اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو نبی جی کی زیارت تم کو وہاں پر ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہم نے حضرت مولانا منور صاحب کو نہیں دیکھا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا, نام ہم نے بھی سنا ہے, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت کی سفارش ہم کو مل جائے, حدیث میں آتا ہے, اچھی طرح سنیے گا, 3 لوگوں کو اجازت ہوگی قیامت کے دن سفارش کرنے کی. 3 لوگوں کو. نمبر 1 الانبیاء, انبیاء سفارش کریں گے. نمبر 2 العلماء, علماء بھی سفارش کریں گے. نمبر 3 الشہداء, شہداء بھی سفارش کریں گے. علماء بھی سفارش کریں گے, شہداء بھی سفارش کریں گے, علماء بھی سفارش کریں گے. ان کو اختیار ہوگا, اللہ کی طرف اجازت ہوگی. تو حضرت مولانا منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان لوگوں میں تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں ان کا مرتبہ. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں 118 خلیفات حضرت کے 118. حضرت خود فرماتے تھے کہ 118 خلیفہ میں میرے 4 خلیفہ کا مقام بہت اونچا ہے. آپ کو خوشی ہوگی, ان 4 میں سے اول نمبر پر ہمارے حضرت مولانا منور صاحب کا نام ہوتا تھا, حضرت کا نام ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے, ہم جس گھر میں آنکھ ہم نے کھولی تھی بنگال میں, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو ہماری 6-7 سال کی عمر تھی. اسی زمانے سے حضرت کا نام اور حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہم کا نام ہمارے کان میں ان کی آوازیں پڑتی تھی, اور اسی وقت سے ہم نام سنتے تھے. پھر مظاہر گئے, مظاہر جانے کے بعد حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنا ہوا, وہاں پر بھی اسی گھرانے کا نام ہم سنتے تھے. ابھی مفتی صالح صاحب وغیرہ آئے, ان کے والد صاحب وغیرہ کے پاس بھی ان کا نام ہم سنتے تھے. غرض ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں اس گھرانے کا نام لیا جاتا ہے. آپ یقین مانیے, جب ان بزرگوں کی صحبت میں اور ان کی مجلسوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ کے یہاں بھی ان کا نام لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی, یقیناً نام لیا جائے گا. میرے بھائیوں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ادارہ جس طریقے سے نصف صدی یعنی 50 سال پورا کرنے کے قریب ہے, ہم اپنی دعا کے ذریعے سے اس کی یہ مدد کریں کہ جیسے اس ادارے نے 50 سال کے قریب اپنی عمر کو پورا کیا ہے اور کرنے جا رہا ہے, ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس کو باقی رکھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت کی صبح تک ہم اس کو باقی دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری آنکھیں دعائیں کر رہی ہیں, ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں, ہمارا دل بے چین ہے کہ یہ ادارہ قیامت تک کیسے چلے گا.
آپ لوگوں کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم جس طریقے سے ہمارے درمیان میں ہیں، ہم اپنی دعا میں اس کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں لمبی برکت عطا فرمائے، حضرت کو اللہ تعالی لمبی عمر دے، صحت دے، عافیت دے، اور ان کی زندگی میں اللہ پاک ان کے صاحبزادے کو اور ان کے متعلقین کو ایسی صلاحیتیں اور ایسی معرفت اللہ پاک عطا فرما دے کہ حضرت کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ یاد رکھیے گا، جب خاندان میں کوئی آدمی بڑا اچھا گزرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس کی ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر پارہ نمبر 15 اور 16 کے پہلے صفحے میں 16 نمبر اور 15 پارہ کے آخر صفحے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ لمبا قصہ ہے موسیٰ اور خضر کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک سفر ہوتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 ایسے کام کیے جو 3 کاموں میں حضرت موسیٰ کو شروع میں سمجھ میں نہیں آئی بات، لمبا قصہ ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک گاؤں میں یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ گاؤں والوں سے ان دونوں حضرات نے کہا کہ رات کو تم ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دو اور کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہ کھانا کھلانے کے لیے کہا اور نہ ٹھہرنے کی اجازت دی۔ اسی گاؤں میں ایک گھر تھا جو گرنے والا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو ٹھیک کر دیا اور گھر کی حفاظت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ چاہتے ہو تو ان لوگوں سے پیسے لے لیتے کھانے پینے کا، انہوں نے تو ہمیں رہنے کی بھی جگہ نہیں دی اور آپ نے ان کے گھر کو ٹھیک کر دیا۔ تو لمبا قصہ ہے وہ۔ وہاں پر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے جب کہا کہ دیکھو میں نے یہ دیوار کیوں ٹھیک کی ہے اس کی وجہ سمجھ لو، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا کہ یہ مکان جس کی دیوار میں نے ٹھیک کی ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِيمٍ فِي الْمَدِينَةِ، جو یہاں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس مکان کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ مکان گر جاتا اور یہ دیواریں گر جاتی تو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس کے مکان کے، تو گاؤں کے لوگ آتے اور آ کر دفینہ چھپا کر لے کر چلے جاتے اور ان بچوں کا بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو میں نے کیا کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس گھر کی حفاظت کی جائے اور اس کا خزانہ وہاں پر محفوظ رہے، تو میں نے اس کی دیواروں کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ سب کو سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے یہ اس لیے کیا، آگے اس کی وجہ سمجھیے، میں نے اس لیے کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اچھی طرح سمجھے گا۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے اس کی دیوار کو اور مکان کو اس لیے ٹھیک کر دیا اور ان کے خزانے کی میں نے اس لیے حفاظت کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک آدمی تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک آدمی تھے، ان کے نیکی کی برکت سے میں نے ان کے مال کی حفاظت کی۔ میرے دوستو غور کیجئے گا، یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو یتیم بچے تھے جن کا مال محفوظ کیا گیا ہے اور قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، تو یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ ڈائریکٹ ان یتیم کے ماں باپ کی یہاں پر گفتگو نہیں ہے، ان کے خاندان کے 7ویں نسل میں ان کے خاندان میں کوئی نیک آدمی گزرے تھے، ان کے آباء و اجداد میں نیک لوگ گزرے تھے، ان کے آباء و اجداد کی نیکی کا فائدہ ان بچوں کو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے بھائی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ تو ابھی دوسرے ہی نسل کے ہیں، 7ویں نسل میں تو گئے بھی نہیں ہیں، یہ انہی کے نسل کے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ ماں باپ کی خاص 7ویں پشت کی ماں باپ کی نیکی کی برکت سے دنیا کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں تو ہم اللہ کے ذات سے قرآن کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت مولانا منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے انشاءاللہ قیامت تک یہ ادارہ محفوظ رہے گا اور یہ اللہ کے خزانے میں جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب۔ ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن کیسے آئیں گے؟ آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائیں گے،
وہاں پر کوئی سواری نہیں ہوگی، کوئی سبب نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں ہوگی. کہاں سے آئیں گے؟ آسمان سے. لیکن جب مسجد میں آ جائیں گے اور چھت سے نیچے آنا چاہیں گے تو حضرت لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لاؤ. کیا کہیں گے بھائی؟ سیڑھی لاؤ، مجھے نیچے اترنا ہے. تعجب کی بات ہے، آسمان سے مسجد کی چھت پر آئے، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، اور اب چھت سے نیچے آ رہے ہیں تو کیا منگا رہے ہیں صاحب؟ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی ضرورت کیا ہے سیڑھی کی؟ علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ آسمان سے لے کر چھت تک کا جو نظام تھا وہ آسمانی نظام تھا. آسمانی نظام میں سبب نہیں چلتا، اور اب چھت سے نیچے آ رہے ہیں تو چھت سے نیچے آنا یہ دنیا کا نظام ہے. دنیا کا نظام کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ سیڑھی لے آؤ، کیونکہ سیڑھی یہ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے آدمی اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آتا ہے. حالانکہ ضرورت نہیں تھی، مگر امت کو اور اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے نظام کو میں نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے. مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبب کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ سبب ہوگا تو مسبب ہوگا ہی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے شادی کی، اور ایک آدمی نے شادی کرنے کے بعد، یہ اگر شادی کرنا سبب ہے اولاد ہونے کا، لیکن دنیا میں ہزاروں ایسے جوڑے ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ سبب بھی کام کرے گا اللہ کی منشا سے. اس لیے قرآن شریف میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کچھ سوالات کیے ہیں اور فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اے لوگو بتاؤ، تم جو کھیتی کرتے ہو اور زمین میں تم دانا بوتے ہو، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس دانا کو کھیتی بنانا تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ اللہ فرماتے انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اے لوگو تم جو اپنی بیوی سے ملتے ہو اور بیوی سے مل کر تم اپنے منی کا قطرہ بیوی کے رحم میں ڈالتے ہو، انتم تخلقونه، اس رحم کے منی کے قطرے سے انسان بنانا تمہارا کام ہے یا ہمارا کام؟ اگر تمہارا کام ہے تو لاکھوں جوڑے دنیا میں بے اولاد ہیں، جہاں شادی موجود ہے، میاں بیوی کی ملاپ موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس سبب کو بروئے کار لانا بھی یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوگی تو دنیا میں ہزاروں لوگ علاج کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی بستر پر پڑے ہوئے ہیں. کوئی صاحب میرے پاس آتے ہیں، حضرت علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہ ٹھیک ہے. کیسے؟ حضرت دوا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں. میں نے کہا حضرت شکر کی ادا کیجئے کہ دوا کھا کر بھی صحت ٹھیک چل رہی ہے. لاکھوں آدمی کروڑوں روپے کی دوا کھا رہے ہیں، بستر پر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. کیا بھائی صحیح ہے نا؟ دوا کھا کر بھی اگر اس زمانے میں آپ صحیح چل رہے ہیں تو بھی شکریہ ادا کیجئے اللہ کا کہ دوا آپ کی کام کر رہی ہے. معلوم ہوا کہ سبب ہونے سے ہی مسبب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس سبب میں اللہ اثر ڈالیں گے تو کام ہوگا. صحیح ہے بھائی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی آئی ہے. معلوم ہوا کہ اس دنیا کا نظام سبب کے ساتھ چلتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اتنا بڑا نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں اس کی عظمت بھی ہے، آپ کے دل میں اس کا احترام بھی ہے، اور آپ کی گفتگو سے اور آپ کے انداز سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ یہ قیامت تک باقی رہے. چاہتے بھی کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ دنیا کا نظام یہ اسباب کے ساتھ چلتا ہے. حضرت مولانا منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر ایصال ثواب کے لیے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوشی ہو، اس کے لیے دیکھیں ایک بات سمجھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایصال ثواب اور ایک ہوتا ہے قبروں کی زیارت. دونوں میں فرق ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی برکت سے حضرت مولانا منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے، تو اس کو ایصال ثواب کہا جائے گا. یہ ایصال ثواب ہے. لیکن اگر آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو التاباری ہی جانا پڑے گا، تب جا کر قبر کی زیارت ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی اللہ والے کی قبر میں جا کر زیارت کرتا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کی قبر میں جا کر زیارت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میت کو آنے والے کی وجہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی زندگی میں کسی کے پاس جا کے ملنے سے ہوتی ہے. زندگی میں اگر ملنے کے لیے جائے خوشی ہوگی اتنی یہاں بھی خوشی ہوتی ہے. آج اگر ہم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ ان کا احسان ہے،
ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس خطے میں اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا کہ آج لاکھوں بچے اور لوگ جنت میں جانے والے بن رہے ہیں، تو ان کا امت پر احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ اب ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر کے کریں گے، اور انہوں نے جو ادارہ قائم کر کے گیا ہے اس ادارے کو باقی رکھنے کے لیے ہم دام درے میں سخون تعاون کریں گے، دام درے میں سخون تعاون کریں گے، اور اپنے تعاون کے ذریعے سے حضرت کی روح کو ہم ثواب پہنچائیں گے، حضرت کی روح کو ایصال ثواب کی نیت کریں گے۔ آج غور کیجئے، اگر حضرت یہاں پر زندہ ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ خوشی سے جھوم جاتے، لیکن ہمیں اللہ کے ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی یہ خبریں اللہ حضرت تک پہنچا دیں، اس بات پر قادر ہیں، اس لیے کہ مردے خود تو نہیں سنتے، لیکن اللہ چاہے تو وہ سنوا سکتے ہیں، تو اللہ چاہے تو یہ خبریں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی راشد صاحب نے ٹھکری باڑی مدرسے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ دارالعلوم میں ایک مرتبہ کچھ حالات پیدا ہو گئے، دشمنوں کا خطرہ ہو گیا، تو لوگ جگہ جگہ پہرا دینے کے لیے بیٹھے، تو بابو ظاہر کے گیٹ میں ایک چھوٹا سا آدمی جس کی ڈاڑیاں کھلی ہوئی تھی، لوگ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے، وہ ان کی حفاظت کر رہا اور بابو ظاہر کے گیٹ میں پہرا دے رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلا، کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ اس زمانے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، حضرت نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شیخ الہند کی روح ہے جو اس شکل میں دارالعلوم کی حفاظت کر رہا ہے، وہ شیخ الہند کی روح ہے جو دارالعلوم کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی ہمارے سامنے حضرت کی روح انشاءاللہ ہماری اور آپ کی طرف سے خوش ہوگی۔ میں اس پورے مجمع میں ایک فرد بھی ہماری آواز سے مستثنیٰ نہ رہے۔ میں آپ سے آج کی اس تاریخ میں اس بافیض مسجد میں اور اس اہم اجلاس میں ایک آواز لگانا چاہتا ہوں حضرت کی طرف سے، اور وہ اس امید پر کہ اس بندے کی یہ آواز صدا بصحرا یعنی جنگل کی آواز نہیں ہوگی، بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں یہ آواز ایسی جگہ پہ لگا رہا ہوں جہاں یہ آواز صحیح جگہ پہنچ رہی ہے۔ میں سمجھوں گا کہ یہ آواز ان لوگوں پر پہنچ رہی ہے جو حضرت کے قدردان لوگ ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آواز ان کی ہوگی جنہوں نے حضرت کو پہچانا ہوگا۔ میں آپ کو دل کھول کر نہیں دکھا سکتا، اگر میں دل کھول کر دکھانے کی چیز ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ حضرت مولانا منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، وہ صرف بزرگ نہیں تھے، وہ صرف ولی نہیں تھے، وہ ایک محدث بھی تھے، وہ قطب الاقطاب تھے، حضرت شیخ کے تمام خلفاء کی وہ نظام کو سنبھالتے تھے، اتنا بڑا مقام تھا ان کا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں بھی وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت کی روح کو خوش کرنے کے لیے میں ایک آواز لگا رہا ہوں کہ اس مجمع میں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جیب میں حضرت کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ نیت کر لیجئے کہ اس کا ثواب حضرت کو پہنچ جائے۔ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال دیں اور اس نیت سے ڈالیں کہ اس جیب میں جو ہے آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ کس پر ہاتھ پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے 10 روپے پر پڑا ہو سکتا ہے آپ کا 100 روپے پر پڑا ہو سکتا ہے 500 پر پڑا ہو سکتا ہے 2000 پر پڑا ہو۔ اس بندے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے جیب میں آپ ہاتھ ڈالیں، اور ہاتھ ڈال کر جس کے جیب میں جو ہاتھ پڑ جائے اس رقم کو حضرت رحمت اللہ علیہ کی روح سوال ایصال ثواب کی نیت سے آپ یہاں پر پہنچا دیں اور ان کی نیت کر لیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔